واسمه ذا مبتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفجر يحث خطى تراه لذاك يحث خطى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى يبلغ سعد إلى منتهى نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہمارا نہیں کوشش تو ہوگی لیکن اچیویبل ہے کیا کائنات میں دنیا میں ایسا کسی کے ساتھ ہوا کہ اللہ کی ذات خیالات کا اللہ کی ذات ہر احساس ہر جذبے کا حصہ بن گئی ہو اور اللہ کا خیال کبھی محو نہ ہوتا ہو ذہن سے؟ کوئی ایسی ہستی آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ سارے ہی انبیاء اسی مقام پر تھے. اور کون اس مقام پر تھا؟ سارے صدیقین سچ بولنے والے اس مقام پر آ جاتے ہیں. اور کون اس مقام پر ہوتا ہے؟ شہداء. جو اپنی جان دینا چاہتا ہے اس کو اللہ کا خیال نہیں بھولتا. اور کون ایسا ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو کبھی کہ یا آپ کو پتا چلا ہو کہ اس کو اللہ کا خیال کبھی نہ بھولتا ہو؟ کون افراد ہوتے ہیں؟ نیک کام کرنے والے، صالحین. جتنا کوئی نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے اتنا ہی اللہ کا خیال رکھنا اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے، اس خیال کو سنبھالنا ایزی ہو جاتا ہے. برائیوں کے ساتھ انسان سنبھال ہی نہیں سکتا، غلطیوں کے ساتھ انسان نہیں سنبھال سکتا. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ انسان پھر کیا کرے کہ اللہ کا خیال ذہن سے نہ نکلے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، علم کا راستہ. قرآن حکیم کا علم مسلسل حاصل کرے، حدیث رسول کا علم مسلسل حاصل کرے، مسلسل غور و فکر، اور سیرت رسول کا علم مسلسل حاصل کرے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو بھولنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے اللہ کے سوا پھر کوئی دوسری بات دل میں نہیں آتی. آ سکتی ہے، دستکیں ہوتی ہیں، لیکن انسان انہیں رسپانس نہیں کرتا، آنے نہیں دیتا. تو انسان جس وقت کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، پوری توجہ کے ساتھ جیسے زبان سے پڑھا ہے، اگر زندگی عمل بھی پڑھنا شروع کر دے اس کلمے کی وجہ سے زندگی بدل جاتی. یہی کلمہ زندگی بدلنے والا ہے. لا الہ، کوئی الہ نہیں. ہر جگہ یہ کلمہ جواب دیتا ہے، کسی کی نہیں اللہ کی ماننی، کسی اور کی نہیں رب کی ماننی ہے. ہم ایک ایگزامپل کے ذریعے سے کچھ باتوں کو سمجھیں گے، دل کے معاملے کو. فرض کریں کہ زمین میں ایک حوض کھدا ہوا ہے. حوض میں کیا ہوتا ہے؟ پانی. انڈر گراؤنڈ کوئی ٹینک بنا لیا، واٹر ٹینک، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے. اچھا، اگر فرض کریں کہ انڈر گراؤنڈ جو ٹینک ہے اس میں پانی پہنچانا ہے، دو طریقے ہیں. کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیسے پانی پہنچائیں گے؟
ایک تو اوپر سے لا کے ڈال دیں گے اور دوسرا بور کر کے زمین کے نیچے سے. بس دل بھی حوض ہی ہے. ایک تو آپ باہر سے پہنچائیں گے اور ایک دل کے اندر بور کر کے نیچے سے پانی لے لیں. نیچے سے آپ کیسے پانی لے سکتے ہیں, یہ بور کیسے ہو سکتا ہے, یہی باتیں توجہ طلب ہیں. دیکھیں, علم کی مثال پانی کی طرح ہے. یہ پانی, علم کا پانی قلب تک 2 ذریعوں سے پہنچ سکتا ہے. ایک تو حواس خمسہ کے ذریعے سے, جیسے آپ پڑھتے ہیں, جیسے آپ آنکھوں سے پڑھتے ہیں, کانوں سے سنتے ہیں, آپ اپنے حواس کے ذریعے سے اس کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ جو مختلف نالیوں کے ذریعے سے باہر سے پانی اندر پہنچایا جاتا ہے, اس کا معاملہ ظاہری حواس کے ذریعے سے ٹینک بھرنے کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے. یعنی دل کے اندر جو علم جاتا ہے نا ظاہری حواس کے توسط سے, وہ اس انداز میں جاتا ہے. دوسرا طریقہ ہے باطنی حواس کا. ایک انسان سوچے, پھر سوچے, حافظے کا حصہ بنا لے اس کو, غور و فکر کرے, تجزیہ کرے, تذکرہ کرے, اور علم احساس بن جائے. احساس, پھر اس علم کا احساس انسان کے اندر اترتا ہے, پھر علم احساس کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے. ایک انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے, ایک انسان غور و فکر کرتا ہے, سچا علم تو اسے تب نصیب ہوتا ہے نا. افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں, کہ دل کے اندر نہ خیال آتا ہے, نہ دل اس پر غور و فکر کرتا ہے, نہ دل اس کا تذکرہ کرتا ہے. تو پھر سچا علم کیسے سمائے اس دل کے اندر؟ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے دونوں ایگزامپل سے؟ یہ بتائیں کہ کون سا طریقہ زیادہ مناسب ہے علم حاصل کرنے کا؟ دونوں امپورٹنٹ ہیں, لیکن عام طور پر پہلے طریقے پر انسان رک جاتا ہے. ظاہری آواز کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے, انسان کیا کہتا ہے, مجھے سب پتا ہے, مجھے معلوم ہے, میں جانتی ہوں, میرے علم میں ہے. حالانکہ اگر اصلی سورس اختیار کر لیا جائے نا, یعنی جو باہر سے آ رہا ہے نا, ساتھ میں اندر سے بھی پانی پھوٹنا شروع ہو جائے, یعنی انسان غور و فکر کرے, انسان اپنی سوچ کا حصہ بنا لے, انسان اس کا تذکرہ کرتا رہے, تو پھر وہ علم کے سوتے کبھی خشک نہیں ہوتے. آپ یہ کہہ رہے تھے نا, یہ کیسے ممکن ہے ساری زندگی انسان علم حاصل کرتا رہے؟ یہ سورس سمجھ آیا کہ ساری زندگی کیا کام کرنا ہے. ظاہری آواز سے جو ایک دفعہ علم حاصل کیا, اس پر دل موت تک مصروف عمل رہے, غور و فکر کرنے میں, انالائز کرنے میں, تجزیہ تذکرہ کرنے میں. تو دل کے اندر علم کے چشمے تب پھوٹتے ہیں جب دل شفاف ہو, جب دل پاک ہو, جب دل کی سختی دور ہو جائے. اچھا, دل کے حوالے سے ایک اور چیز ہم دیکھیں گے. جس دل کی بات کر رہے ہیں نا, علم کی بات, ایسے لگتا ہے بس یہ دل صرف علم کے لیے تیار ہے, اللہ کی روشنی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے, حالانکہ دوسرا فیکٹر اس پر اثر انداز ہو رہا ہے. دوسرا فیکٹر کون سا ہے؟ وسوسے, شیاطین, انسانوں میں سے بھی جنات میں سے بھی, ہر چیز اس پر اثر انداز تو ہو رہی ہے. ابو سلیمان درانی کہتے ہیں کہ قلب کی مثال ایک گنبد کی سی ہے, جس کے چاروں طرف بند دروازے ہیں, ان میں سے جو دروازہ کھل جاتا ہے وہی کام کرتا ہے. ایک دروازہ قلب کا ملائے اعلیٰ کی طرف کھلتا ہے, فرشتوں کی طرف. تو اگر ملائے اعلیٰ کی طرف دروازہ کھل جائے تو وہ کام کرتا ہے, اور ایک دروازہ اس کا جو ہے شہوت کی طرف کھل جاتا ہے, خواہشات کی طرف. پھر ایک انسان جو ہے شہوت کا غلام ہو جاتا ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو فرشتوں کی طرف والا دروازہ ہے نا, ملائے اعلیٰ کا, یہ دروازہ کیسے کھلتا ہے؟ دل کا دروازہ. اس کے لیے کوئی کام کرنا پڑتا ہے؟ ہاں. وہ کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہی بتائیں گے آپ کہ یہ دروازہ کب کھلتا ہے. ہاں, غلطیاں چھوڑنے سے. مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. کیسے چھوڑ سکتا ہے انسان غلطیاں؟ اللہ کے ڈر سے, تقوی. اس مجاہدے کا نام تقوی ہے. اور کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ سے امید باندھ کر. حضرت عمر نے ایک دفعہ, انہوں نے اپنی فوج کے نام ایک خط لکھا اور یہ ہدایت کی
کہ اللہ کے نیک بندے جو کچھ تم سے کہیں وہ یاد رکھا کرو، اس لیے کہ ان پر سچی حقیقتیں کھل جاتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دانا لوگوں سے جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ حق ہوتی۔ دانائی سے یہاں مراد حق کا علم رکھنے والوں کی دانائی ہے، یعنی حق پر جو غور و فکر کرتے ہیں، مسلسل حق کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر جو باتیں ایسے افراد کریں ان کو بھی محفوظ کر لیا کرو، اس لیے کہ ان پر مسلسل ریاضت کی وجہ سے حقیقتیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ ایسی بات نہیں کرتے جسے اللہ نے ناحق قرار دیا۔ حق کی شناخت رکھنے والے، حق شناس، حق کی خاطر کوششیں کرنے والے، اور حق کیا ہے اللہ کی کتاب، حق کیا ہے اللہ کی ذات، اور حق کیا ہے آخرت کے معاملات۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کا دل ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے محنت کر کر کے جہاں اس پر دوسری حقیقتیں بھی کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نہیں پتہ چلتا کھلی کیسے، لیکن کھل جاتی ہیں، اچانک پتہ لگتا ہے، اور کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے جو کھل جاتی ہے۔ دل کو ایک گنبد سے تشبیہ دی ابو سلیمان درانی نے، جس کے بہت سارے دروازے ہیں اور ہر دروازے سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ مثال کے طور پر جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر کتنے دروازے ہیں؟ 3 دروازے ہیں، اور تینوں ہی بند ہیں۔ یوں ہی مثال سمجھ لیں کہ دل کے دروازے ہیں، لیکن یہ دروازے ایسے ہیں جہاں مستقل آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ آتے جاتے کیا ہیں؟ خیالات۔ خیالات آتے جاتے ہیں، تو ہر دروازے کو کھلا نہیں رکھنا۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دل جو ہے ایک ہدف ہے، نشانہ۔ کبھی آپ لوگوں میں سے کسی نے فائرنگ کی ہے، یا آپ نے کبھی کسی غبارے والے کے تختے پر غباروں کو نشانہ بنایا ہو؟ ایسا ہے، دل بھی نشانے پر ہے، دل پر ہر وقت نشانے لگ رہے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے اس دل کے اوپر۔ دل کی ایک مثال ایسے ہے کہ جیسے یعنی کوئی ہدف ہوتا ہے جس پر ہر کوئی نشانہ لگا رہا ہے۔ اچھا، دل کی دوسری مثال ایسے ہے جیسے آئینہ ہے، آئینے میں جیسی صورت دیکھو ویسی نظر آتی ہے، یکے بعد دیگرے مختلف شکلیں نظر آتی ہیں، اور جو کچھ سامنے آتا ہے وہ بچ کے نہیں جاتا، کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا، تصویریں بن رہی ہیں۔ ہمارے دل کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس کی کتنی گنجائش ہے، جب سے پیدا ہوئے یہ کام رکا ہی نہیں، کنٹینیوسلی پتہ نہیں کتنے کروڑ جی بی، اللہ ہی جانتا ہے کتنی اس کے اندر گنجائش، لیکن کنٹینیوسلی اس کے اندر تصویریں بن رہی ہیں، کنٹینیوسلی اس شیشے پر کام ہو رہا ہے، کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا تصویر نہ بن رہی ہو، کچھ نہ کچھ ضرور اس کے اندر آتا ہے۔ دل کی تیسری مثال ایک ٹینک کی طرح ہے جس میں مختلف نالیوں سے پانی آ جاتا ہے جو ارد گرد بنائی جاتی ہیں، جس سے دل کا سلسلہ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قلب کے اندر کبھی تو غصہ آتا ہے، غضب کا دروازہ کھل جاتا ہے، کبھی شہوت کا دروازہ کھل جاتا ہے، کبھی ملائے اعلیٰ کی طرف دروازہ کھل جاتا ہے، اور کبھی شیطان کی طرف وسوسوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو قلب میں ظاہر سے بھی بہت کچھ آتا ہے اور باطن سے بھی۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جو چیز بھی انسان اپنے حواس سے محسوس کرتا ہے وہ چیز دل پر اثر انداز ہوتی ہے، دل متاثر ہوتا ہے، اسی وجہ سے دل کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، دل ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا۔ دل کے اندر تبدیلی کیسے آتی؟ خیالات کی تبدیلی کی وجہ سے دل بدل جاتا ہے، اور خیالات کیوں بدلتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، ارد گرد کا ماحول بدلتا رہتا ہے۔ ایک انسان برے ترین ماحول میں رہے تب بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کا دل بدل جائے، بدل سکتا ہے۔ مثلا عراق کا علاقہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل نہیں بدلا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی فکر نہیں بدلی تھی، خیال انہیں بھی آتے تھے، ذہن ان کا بھی خراب ہو سکتا تھا، لیکن ان کی فکر نہیں بدلی، جس کی وجہ سے ان کا دل نہیں بدلا۔ ان کا دل ایک ہی فکر میں غلطاؤں پیچا رہتا تھا، اللہ کی فکر میں، اللہ کی طرف ان کی توجہ رہتی تھی۔ اچھا، فکر کے نتیجے میں جو چیز انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے انہیں خواطر کہتے ہیں،
خیالات کی ہی ایک قسم ہے ذرا سٹرونگ ہے، کیونکہ پہلے جو خیال آیا تھا وہ تو ویک سا تھا، آپ نے سوچ سوچ کے اسے سٹرونگ کر دیا، ذہن میں رکھ کے اس کا تجزیہ کر کر کے اس کو سٹرونگ کر دیا۔ تو یہ جو فکر ہے، یہ جو ذکر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ علوم ہے جن کا دل ادراک کرتا ہے، دل جس کی حقیقت کو سمجھتا ہے، خواہ وہ اس وقت ذکر ہو، اس وقت کی فکر ہو یا پہلے کی ہو، لیکن ذکر اور فکر کا دل ادراک کرتا ہے۔ ذکر اور فکر دونوں ہی انسان کے دل پر یوں حاوی آ جاتے ہیں، انسان پیچھا نہیں چھوڑا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا دل جب ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے۔ ذکر سے خالی ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے تو کیا چیز شروع ہو جاتی ہے؟ منتشر خیالی، وسوسے، پریشانی، حیرانی، خالی پن، پتہ ہی نہیں چلتا پچھلا کہاں گیا، آگے کچھ ہے نہیں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے پھر شیطان دبک کر بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کرنے والی چیز ہے۔ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دل کی صفائی ستھرائی کرنے والی کیا چیز ہے؟ اللہ کی یاد۔ اب پتہ لگ گیا دل کیسے صاف ہوں گے؟ یاد سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اور یاد ظاہری حواس سے بھی کرنا ہے اور باطنی حواس سے بھی۔ انسان کے جتنے ارادے ہیں نا، اس کے خیالات سے اس کے ارادوں کو موٹیویشن ملتی ہے۔ انسان اپنے خیالات کا غلام بن جاتا ہے، اس کا ارادہ بھی تابع ہو جاتا ہے اس کے خیال کے۔ دیکھیں انسان جو بھی کام کرتا ہے، کام کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ خیالات سے۔ خیالات ارادے بناتے ہیں، ارادہ عمل کرواتا ہے، اور اگر پہلے کا ارادہ ہو تو پہلے کے ارادے کو نیا آنے والا خیال متاثر کر سکتا ہے۔ خیالات متاثر کرتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ چین بنانا چاہیں تو آپ چین بنا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں چین کیسے بنے گی؟ آخری چیز کیا ہے؟ عمل۔ عمل کیسے ہوتا ہے؟ ارادے سے۔ ارادہ کیسے بنتا ہے؟ خیال سے۔ خیال کس چیز کا آتا ہے؟ جس سے رغبت ہو، جس سے محبت ہوتی ہے۔ انسان دوسری کسی چیز کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتا، اور رغبت سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ عزم، ارادہ۔ جس چیز سے محبت ہوتی، جس کی رغبت ہوتی، اس کے بارے میں انسان عزم کرتا ہے، عزم سے نیت بنتی ہے، نیت سے انسان کے اعضاء کو تحریک ملتی ہے، نیت کرنے سے انسان کام کرتا ہے۔ نیت نہ ہو، خالی خولی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا بغیر نیت کے۔ اب کلیئر ہو گئی یہ بات کیسے انسان کے اندر کا پروسیس چلتا ہے؟ یہ سائیکلیکل پروسیس ہے، یہ لینئر نہیں ہے سیدھا کہ آپ آگے آگے بڑھتے جائیں، نہیں، اندر اندر گھن چکر ہیں، یوں 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 یوں۔ اور آپ دیکھیں ایک خیال آتا باہر سے، اگر میں اسے ڈرا کروں تو آپ فیل کریں کہ کس طرح سے خیال انسان کو لپیٹ لیتا ہے، یہ تو جال ہے۔ اور دیکھیں ایک خیال آیا نا آپ کے ذہن میں، یوں اس نے بڑا سا دائرہ کھینچ دیا، آپ نے اس کو روکا نہیں، ایک اور دائرہ اندر کی طرف، آپ نے فیل نہیں کیا کہ وہ اندر جا رہا ہے، اس نے ایک اور دائرہ کھینچا، دائرے 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 دائرے، بالکل بیچ میں جا کے بیٹھ گیا، اس نے اپنے گرد حفاظتی جال بن لیا۔ اب نکال کے دیکھیں، اب نکلے گا ہی نہیں۔ اس لیے خیال آنے نہ دینا، ایسا خیال جو آپ کو خراب کر دے، اس لیے ہینڈل ود کیئر۔ اندر جا کے تو اپنے گھن چکر سے بھی اس خیال کو نہیں نکال سکیں گے۔ میم جب نا وہ اس طرح ہوتا ہے نا، بھی اتنا غصہ آتا ہے نا کہ ہاتھ پاؤں ایسے کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، بس نا کچھ کر دوں اسے نا، پھر یہی بار بار فیل ہوتا ہے نا، اگر یہ برائی پر غصہ آئے تو انسان میرے خیال میں تو کبھی ایسا کام نہیں نہ کرے، اسے خود پہ ہی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ جو آیا ہوا خیال ہے وہ باہر کیسے نکلتا ہے۔ بیٹا یہ بتاؤ، آپ کو تہمینہ پہ غصہ آتا تھا پہلے؟ آپ کے دل میں دشمنی تھی؟ آپ نے اس کی لیگ پولنگ کی، دوسروں کی نظروں سے اسے گرانے کی خواہش تھی؟ آپ اس کا دل دکھانا چاہتے تھی؟ نہیں، کہیں بھی ہاں نہیں آیا، کسی حد تک کوئی بات ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے نا، بالکل بھی نہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ بات کلیئر ہے جی۔ آپ کے دل میں کیا تھا؟ آپ کے دل میں یہ تھا کہ تہمینہ کی اصلاح ہو جائے، جی بالکل، یہ ٹھیک ہو جائے،
ہاں جی دوسرے لوگ اس کے نقصان سے بچ جائیں, ہاں جی ماحول ٹھیک ہو جائے, جی یہ بات تھی. ہاں جی بالکل یہی تھی. اور یہ ہے کہ پھر امن قائم ہو جائے, جو بدامنی کی فضا ہے یہ دور ہو جائے. جی ٹھیک, پہلی 5 چیزیں اور دوسری 5 چیزیں, ان کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں وہ نہیں تھا جو کچھ ہم نے پہلے دیکھا. نہ کسی کی یعنی لگ پولنگ مطلوب تھی, نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا, نہ یعنی ایسا تھا کہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے. بس ماحول بچانا چاہتے تھے, اصلاح کرنا چاہتے تھے. ہاں جی. شک کہاں سے آیا؟ تہمینہ کی بات سے. جی ٹھیک ہے, اب تہمینہ نے آپ کے اندر ایک خیال انجیکٹ کر دیا. وہ خیال آپ دہرائیں, وہ کیا ہے؟ ہم اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں. یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھ سے کہ اپنا ایمان تو بچانا چاہتی ہو لیکن دوسروں کے ایمان کو خراب کر دیا. اچھا اب ٹھیک ہے, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس سے کوئی بھی ہل سکتا ہے. اب اس موقع پر آپ کو کیا سوچنا چاہیے تھا؟ میں نے اس کا ایمان بچانا چاہا ہے یا اپنا ضائع کرنا چاہا ہے؟ آپ نے اپنا ایمان ضائع کرنا چاہا تھا؟ نہیں بالکل بھی. اس کا ایمان بچانا چاہا تھا؟ جی. پھر آپ کو انالائز کرنا چاہیے تھا نا کہ میں نے اس کا ایمان بچانے کے لیے تو سب کچھ کیا. جی. اور آپ کو کہنا چاہیے تھا ایٹ دا اسپاٹ کہ آپ کا ایمان بچانے کے لیے سب کچھ ہوا ہے, صحیح سوچو, ابھی بھی لائن پہ آ جاؤ. جی. تو وہ ہل جاتی. اس نے تو کر لیا جو کرنا تھا, آپ نے سوچا نہیں. اب آپ کیا کہتی ہو کہ آپ نے ایمان بچانے کے لیے کیا تھا؟ ہاں جی. جب ایمان بچانے کے لیے کیا تو آپ کے اندر شک کہاں سے آیا؟ کوئی خرابی کی ہوگی, اگر نہیں کی تو آپ کے اندر خرابی آئی کہاں سے؟ آپ کو خیال کیا آیا؟ یعنی اپنا تجزیہ کیا آپ نے کہ میں نے کس لیے کیا تھا؟ آپ نے کیا سوچا وہ مجھے بتائیں. میں نے تو یہی سوچا نا کہ اس کی اصلاح ہو جائے. مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا نا کہ اتنی باتیں بعد میں ہو جائیں گی نا. میں نے صرف اس کی اصلاح کرنی چاہیے نا. تو بعد میں مجھے یہ بار بار ذہن میں آ رہا ہے نا صبح سے کہ میں تو اپنی اصلاح کے لیے یہاں آئی ہوں نا. شاید مجھ میں کوئی ایسی خرابی ہو جس کی وجہ سے اس نے مجھے ایسے کہا ہے. بس یہی سوچ سوچ کے نا. اب دیکھیں یہ سوچ کا غلط انداز تھا. آپ کو اس کے فکرے پر غور کرنا چاہیے تھا سب سے پہلے. باقی باتیں بات کی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ جو کام کیا اس میں اگر میں مخلص ہوں, یہ کام میں نے سچائی کے ساتھ کیا, میں نے کسی کے لیے کوئی نقصان دہ بات نہیں کی, تو آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں. اب فوراً اس کو بھی یہ بات کہیں اور اللہ سے بھی کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام کس نیت سے کیا. مومن کلیئر مائنڈیڈ تو ہوتا ہے اور آپ الحمدللہ کلیئر مائنڈیڈ ہو. الحمدللہ. تو آپ کو فوری طور پر تہمینہ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ بات یوں نہیں ہے کہ میں نے ایمان خراب کرنا چاہا, آپ کی وجہ سے سب کا ایمان خراب ہو رہا ہے. نہیں میم, میں نے اسے کہا تھا کہ میں آپ کی صرف اصلاح کرنا چاہتی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اسے بار بار سمجھایا ہے نا. یہ وہ جو بات ہے نا کہ آپ نے کہا میں اصلاح کرنا چاہتی تھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, یہ دراصل ڈیفینسو ہو جانا. تو جب آپ ڈیفینسو ہوگے نا آپ کمزور پڑ جاؤ گے. آپ حق پر ہونے کے باوجود اپنی بات صحیح طریقے سے پٹ نہیں کرو گے تو آپ کا اندر آپ کے خلاف ہو جائے گا. آپ نے حق بتانے کا حق ادا نہیں کیا, یعنی آپ کو جس طرح بتانا چاہیے تھا ویسے نہیں بتایا. 2 ٹوک واشگا. تہمینہ کو آپ نے جب کہا نا, پہلی بات تو ٹھیک کہی کہ میں نے اصلاح کرنا چاہیے, جی لیکن ایسی تو کوئی بات نہیں. یہ اپنی ذات کی گواہی ہے, یہ حق کی گواہی نہیں ہے. حق اس وقت آپ کے رویے پر مبنی تھا. آپ نے ذات کی گواہی کیوں دی؟ اور ابھی بھی جو سوچ رہی ہو نا آپ سارا کچھ اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہی. اس نے مجھے ایسا کیوں کہا, تو میں کہاں سے آ گئی؟ اچھا, اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا, صرف حق پر نظر رکھنی ہے. حق پر نظر رکھنی. اگر وہ ٹھیک ہے, میں نے ٹھیک کیا, تو حق قائم ہو گیا. لہٰذا آپ اسے کہو لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا راستہ, میرے لیے میرا راستہ. میں نے جان لیا حق کیا ہے, میں اس سے 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گی. اور آئندہ بھی اگر موقع ہے تو تب بھی ایسے ہی کروں گی. آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے. آپ لوگوں کو کلیئر ہوئی یہ بات کیسے انسان خراب ہوتا ہے؟ اس کو نا اپنی ذات کے چکر میں ڈال دیتا ہے شیطان. یعنی اس نے نیکی بھی کی ہے نا, اس کو جو ہے نا اپنی ذات کے گرد طواف کرواتا ہے. اللہ کے گرد طواف کرنا چاہیے نا. اور انسان کا خیال ہمیشہ ذات کے گرد جب طواف کرنے لگ جاتا ہے نا, خرابیاں شروع ہو جاتی. اب آپ دیکھیں جیسے اکثر میں نے دیکھا ہے سائمان دلیپ کو این نیکی کا کام کرتے ہوئے اس کے دل میں خیال آئے گا اللہ نے مجھے کسی غلطی پر پکڑا ہے. یہ خیال جو ہے یہ ایک نیگیٹو تھاٹ ہے. یعنی آپ ایک نیک کام کر رہے ہو, اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے, اب یہ پکڑ ہے, یعنی مدد اور پکڑ کا آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. تو
تو پتہ لگنا چاہیے نا, واضح ہونا چاہیے. جو حق ہے اس کے مطابق آپ کا رویہ بننا چاہیے. تو آپ نے ایک ٹھیک کام کیا تو آپ حق پر ڈٹ جائیں, یعنی اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا موقع ہے نا, تو آپ اس موقع پہ کہو ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے کسی بات پہ پکڑا ہو. اور بات اس نوعیت کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وقت کی بات ہے کہ ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد, این اس موقع پر یہ کہ ڈیلے کیوں ہوا, میری کوئی غلطی ہوگی, بھی اللہ کا فیصلہ. اب نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد صبر کرنے کا موقع مل گیا کہ میری چاہت ہے اللہ تو جانتا ہے میری چاہت ہے میں یہ کام اب کر لوں, لیکن ابھی اس کا مجھے موقع نہیں ملا, تو یہ بھی تیری چاہت ہے, میں نے تیری چاہت کے آگے سر جھکا دیا. تو انسان کلیئر ہو جاتا ہے. بعض اوقات شیطان اور کچھ نہیں نا تو انسان کو اپنے پیچھے ڈال دیتا ہے, اپنی خطائیں دیکھو, قصور دیکھو, اللہ کی طرف نہ دیکھو, یعنی ایک اور طرح سے انسان کو اپنی ذات کے گرد طواف کروانا شروع کر دیتا ہے. تو ہر موقع غلطی دیکھنے کا موقع نہیں ہوتا. یہ بہاولپور سے آن لائن کویسچن ہے. آپ نے کہا ایسے خیال آنے نہیں دینے جو انسان کو خراب کر دیں, لیکن خیال تو آتا ہے فوراً سے کیا ری ایکشن ہونا چاہیے کہ مزید آگے نہ بڑھے؟ بیریئر لگائیں. خیال جب آئے اپنے ذہن کو خراب کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس خیال کا مجھے کیا فائدہ ہوگا, یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں, میں کیا سوچ رہی ہوں, اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. جب آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. آن لائن کویسچن ہے, غور و فکر کیسے کریں, مجھ سے غور و فکر نہیں ہوتا, اگر غور و فکر کروں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بناوٹی باتیں آ رہی ہیں, ایسے میں کیا کروں. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے غور و فکر نہیں ہوتا, وہ اپنی انسانیت کا انکار کرتے ہیں. افلا تعقلون, اللہ کیا کہتا ہے, کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ عقل ہے تو عقل سے کام لے لینا چاہیے. تو کام کسی باہر والے نے آ کے نہیں کرنا. آپ دیکھیں, آپ نے صفائی کرنے کے لیے کوئی میڈ رکھ لی, کھانا بنانے کے لیے کوک رکھ لیا, ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیور رکھ لیا, گھر کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھ لیا, سوچنے کے لیے معذرت خواہ کوئی نہیں رکھا جا سکتا. یہ کام خود کرنا ہے. تو انسان قبول نہیں کرتا کہ یہ میرے کرنے کا کام ہے. اور آگے جواز دیکھیے, جواز یہ ہے, آپ نے کہا غور و فکر کروں تو ایسا محسوس ہوتا ہے بناوٹی باتیں آ رہی ہیں. اصل میں نئی باتیں بناوٹی لگتی ہیں, ابتدا میں نا عجیب عجیب لگتی ہیں, ایسے لگتا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں تھا, یہ مجھ سے کہاں سے ہو رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر رچ بس جاتی ہیں باتیں. تو بناوٹی بھی لگیں تو بھی سوچنا ہے, پھر بھی غور و فکر کرنا ہے, اور پھر علم کے بغیر بناوٹی لگیں گی, علم کے ساتھ بناوٹی نہیں لگیں گی انشاءاللہ. علم کے ساتھ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. مجھے یہ ٹینشن ہر وقت رہتی ہے کہ میں اپنا پیچھا کیوں نہیں کر سکتی. آپ کو اپنا آپ عزیز بہت ہے. اس طرح برائی سے بچنے کی بھی کوشش کرتی ہوں, اس کو برا بھی سمجھتی ہوں, لیکن برائی کی شدت محسوس نہیں ہوتی, اس لیے کہ برائی کو صحیح آنکھ سے نہیں دیکھتے. آپ برائی کے لیے شیطان کی دی ہوئی اچھائی والی اینک لگا لیتے ہیں. افمن زین لہ سوء عملہ, کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کی برائی کو خوش نما بنا دیا گیا, کیا بھلا وہ شخص, وہ کون ہے جو برائی کو اچھا دیکھتا ہے, جو اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے, سوچنا نہیں چاہتا, غور نہیں کرنا چاہتا, پھر اس کے سارے معاملات شیطان ہینڈل کرتا ہے, کیونکہ سٹیئرنگ پھر شیطان کے ہاتھ میں ہے نا. آپ کہتے ہیں زندگی کی گاڑی مجھ سے نہیں چلتی, شیطان کہتا ہے آئے میں آپ کی ہیلپ کر دوں, میں آپ کا ڈرائیور بن جاتا ہوں, زندگی آپ کی ہے, چلاؤں گا میں. آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, سوچنے کا کام تو ختم ہوا, جس کا جی چاہے چلا لے, چلے گی تو صحیح گاڑی. تو سٹیئرنگ شیطان کے ہاتھ میں نہیں دینا, سٹیئرنگ قوت غضب کے ہاتھ میں نہیں دینا, سٹیئرنگ قوت شہوت کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا. پھر سٹیئرنگ کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ اسلمتم اسلمت لرب العالمین. اب پتہ لگا کس کے حوالے کرنا ہے اپنے آپ کو؟ لرب العالمین, اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا. تو آپ نے کہا کہ برائی کی شدت محسوس نہیں کرتی, برائی کو برائی کی فارم میں نہیں دیکھتی, حق شناس بنے. اور حق شناس انسان کیسے بنتا ہے؟ حق کے تعلق سے حق کا علم حاصل کریں, حق کے بارے میں سوچیں, حق کو ڈسکس کریں, حق کو حافظے کا حصہ بنائیں, حق کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دیں, آپ حق شناس بن جائیں گے انشاءاللہ.
میم کبھی ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ کوئی اچھا خیال آتا ہے لیکن دل جو ہے نا ایسے بنچ جاتا ہے کہ اس میں آئے نہ ہی نہیں. بہت کوشش کرتی ہوں کہ اچھا سوچوں, برے خیالات نکالوں, تو ایسا ہو نہیں پاتا بہت ساری باتوں میں. اچانک نہیں ہوگا اسٹرگل. پتہ کیسی اسٹرگل ہوگی؟ جیسے چونٹی اسٹرگل کرتی ہے نا, اوپر چڑھنے کی کوشش کرے, پھر گر گئی, پھر چڑھتی ہے, پھر گر جاتی ہے. زندگی اسی کا نام ہے. جب بند ہو جاتا ہے نا پھر کوشش کرنے کو بھی نہیں دل کرتا کہ میں کوشش بھی نہ کروں, چھوڑ دوں اس کو نا, رہنے ہی دیتی ہوں. دل کیوں بند ہو جاتا ہے؟ آج آپ پڑھیں کس کا دل اسلام کے لیے کھلتا ہے, آپ کو کہانی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. آج کا موضوع ہے دل بدلتا ہے. انسان کا قلب باہر سے اثرات قبول کرتا ہے, ظاہری حواس کے توسط سے بھی اور باطنی حواس کے توسط سے بھی. انسان کچھ دیکھے, اثر دل پہ پڑے. انسان کچھ سنے, دل متاثر ہو جائے. انسان کچھ بولے, دل اثر قبول کر لے. انسان کسی چیز کو ٹچ کرے, دل متاثر ہو جائے. کسی چیز کو سونگھ لے, دل بدل جائے. اب اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہوں گے, کسی ناگوار سمیل پر آپ کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. آپ ایسی جگہ ٹھہر سکتے ہیں؟ نہیں ٹھہرا جاتا. ایسے ہی آپ کسی چیز کو ٹچ کریں اور اس ٹچ سے آپ کو نقصان ہونا ہو. مثال کے طور پر آپ مائک کی مثال لینا, آپ کو اچانک کرنٹ فیل ہوتا ہے تو آپ کا ایٹیچیوڈ بدلتا ہے. اندر سے آپ کے اتنی تیز یہ خواہش پیدا ہوتی ہے, یعنی یوں کرنٹ لگا, پتہ ہی نہیں لگا واپسی کہاں سے یہ بات آ گئی کہ اب چھوڑ دینا. اندر بدل جاتا ہے بیرونی حالات کی وجہ سے. جو کچھ باہر سے ہمارے وجود پر اثر انداز ہوتا ہے اس کی وجہ سے دل متاثر ہوتا ہے, دل بدلتا ہے, زندگی بدل جاتی ہے. ہم کیا کریں؟ تو بنیادی بات جو ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ بیرونی عوامل ہم پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, ہمیں کیوں ان سے بچنے کی ضرورت ہے. میں رب العزت کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ان السمع والبصر والفؤاد, یقیناً کان, آنکھیں اور دل, ہر ایک سے سوال کیا جائے گا, ہر ایک جواب دے ہے. یہ جو رب نے حکم دیا ہے نظر جھکا لو, کیوں؟ دل کی حفاظت کے لیے. نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا. نظر کی پاکی دل کی پاکی کا سبب بنتی ہے. سماعت کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے. اس لیے اسلام, اس لیے رب رحمان آنکھ بچانے کی تلقین کرتا ہے, نظر بچانے کی, سماعت بچانے کی, زبان کی حفاظت کرنے کی, کہ آپ کا دل خراب ہوگا, آپ خراب ہو جاؤ گے, آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں, ہم بڑے ہو گئے, سمجھدار ہیں, ہم پر بیرونی حالات اثر انداز نہیں ہوتے. یہ حق سے ہٹی ہوئی بات ہے. اب دیکھیں, جب کبھی آپ ٹچ کرتے ہیں کسی چیز سے کرنٹ آ رہا ہو, وہ یہ نہیں دیکھے گا کون کم سن ہے اور کون عمر میں بڑا ہے. کرنٹ تو ہر ایک کو لگ سکتا ہے. چھونے کے اثرات شدید بھی ہو سکتے ہیں اور ہلکے بھی
ہوں گے ضرور، یہ نہیں ممکن کہ اثرات ہی نہ ہو۔ جو تصویر ہماری نظر کے تھرو پردے بصارت پر پڑتی ہے اور پھر وہ دل کے اوپر نقش ہو جاتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ غیر ممکن ہے کہ انسان جو کچھ دیکھے اس کا اثر قبول نہ کرے، اثر ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کسی پر بہت جلدی، کسی پر دیر سے، کسی پر زیادہ، کسی پر کم، اثر ہوتا ہے۔ اور میں نظر کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، شاید پہلے بھی تذکرہ ہوا، ایک عرب لڑکے کی بات کسی نے لکھی، مؤذن تھا کسی مسجد کا، مسجد کے مینار پر چڑھا اذان دینے کے لیے، نظر نیچے پڑ گئی، ساتھ میں کسی کرسچن لڑکی کا گھر تھا، اس کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ مسجد کے مینار سے اتر کر نماز پڑھنے کی بجائے اس کے پاس جا پہنچا، جا کے سچی بات کہی کہ میں متاثر ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا ممکن نہیں، عیسائی ہو جاؤ۔ اور یہ بات ان کے درمیان چلتی رہی، آخری کار لڑکے نے عیسائی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا، وہ کس کی بڑائی کا شکار ہو گیا جس کے پاس کوئی بڑائی ہی نہیں۔ مٹی کا بنا ہوا ہے نا انسان، مٹی ہو جانے والا، وہ ہمیشہ رہنے والے رب کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چل دیا۔ ہوا یوں کہ وہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور معاملہ پائے تکمیل تک نہ پہنچا۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتی ہوں، اسلام سے عیسائیت تک پہنچانے والی کیا چیز ہے؟ نظر۔ نظر کی حفاظت کا رب نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ نظر انسان کے دل کو خراب کرتی ہے، متاثر کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ پھر آپ دیکھیں، جو کچھ انسان سنتا ہے اثر کرتا ہے۔ کتنا سنی ہوئی بات انسان کی زبان پر آ جاتی ہے جب انسان تھوڑا سا غافل ہوتا۔ وہ جو فکرہ سنا تھا، غیر محسوس طور پر کس طرح دل میں جگہ بنا گیا، اچانک زبان سے جب سلپ ہوتا ہے انسان خود حیران رہ جاتا ہے، یہ اندر سے کہاں سے آ گیا؟ پتہ لگتا ہے کہ یہ سنا تھا، نہیں غور کیا، نہیں اس کے اوپر توجہ دی، لیکن اندر وہ تھا، جگہ بنا گیا۔ تو سماعتوں کی کیئر کرنی ہے، بصارت کی، جو کچھ دیکھتے ہیں نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ کان یہ حق رکھتے ہیں کہ کانوں سے جو کچھ اندر جائے وہ حق بات ہو، نہ حق نہ ہو۔ نہ حق نے دل کو پکڑ لینا ہے، جو نہ حق جائے گا کانوں کے تھرو دل پر باطل اثرات سیاہی ہی مرتب کرے گا، سیاہ کر دے گا دل کو۔ کچھ لوگوں کو اس سے بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ آخر اسلام میوزک کی فیور میں کیوں نہیں ہے، اسلام ایسی باتیں کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتا جس سے ہم وقتی طور پر ہی صحیح لیکن تھوڑا انلائٹن فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں باتوں سے۔ جیسے کیتھارسس کے لیے لوگ غیبتیں کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے گپ شپ، لغو ہے نا، لا یعنی بے مقصد، بے مقصد کانوں سے اندر چلا گیا، پوری زندگی بے مقصد ہو جائے گی، اس لیے کہ بے مقصد بات سے دل کے اندر بے مقصدیت اترتی ہے۔ اور کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو دل کو بالکل الٹ پلٹ کے رکھ دیتی ہیں، اور انسان اتنا ناقابل اعتبار ہے، نہ بدلے تو بھلے سے ساری زندگی نہ بدلے، بدلنے پہ آئے ایک لفظ سے بدل جائے۔ یہ بات صرف برائی کے معاملے میں نہیں، اچھائی کے معاملے میں بھی ہے۔ انسان کو سنی ہوئی بات اپیل کرتی ہے، انسان کے دل پر اثر کرتی ہے، لہذا بات جو کانوں سے سنی جائے، کوئی گیت، کوئی بول، کوئی ایسا مقام جہاں پر ایسی ڈسکشن چل رہی ہو، کچھ بھی جو لغو ہے، لا یعنی ہے، مومن کے لیے، اللہ والے کے لیے، آخرت کی کامیابی کی فکر کرنے والے کے لیے وہ مہلک ہے، زہر کی طرح ہے۔
مومنوں کی خصوصیات رب نے بیان کی ہیں. اذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ کسی لغو بےہودہ بات پر سے گزرتے ہیں، بےہودہ کام پر سے گزرتے ہیں، شرافت سے گزر جاتے ہیں، ٹھہرتے نہیں. اور پھر یہ حکم رب کا کہ جب تم کسی مجلس میں دیکھو اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اٹھ جاؤ، جب تک کہ دوبارہ وہی موضوع نہ آ جائے، یا جب تک کہ لوگ اس پہلی بات کو بھول نہ جائیں. اب آپ دیکھیں زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، کہاں لغو لا یعنی بے مقصد باتیں ہوتی. آپ نے کبھی کوئی بے مقصد بات کی ہے؟ کوئی لا یعنی بات سنی آپ نے؟ کب سنتے ہیں؟ آپ آج آبزرو کیجئے گا، جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ نے کتنی قیمتی باتیں سنی ہیں. یہاں سے اٹھنے کے بعد باہر نکلتے ہوئے، پھر سفر کرتے ہوئے، پھر لوگوں سے بات کرتے ہوئے، پھر گھر واپس آ کے، پھر اسی طرح سے صبح اٹھنے کے بعد. تو انسان اپنی ضرورت کی بات چیت تو ظاہر ہے کرے گا ہی، لیکن یہ کوئی ضروریات ہیں جس پر ہم باتیں کرتے ہیں یا سنتے ہیں. ضروری بات چیت چاہے وہ اپنی بیسک نیسیسٹیز کے حوالے سے ہو، یا انفرادی زندگی کے حوالے سے، یا اجتماعی زندگی کے حوالے سے کی جا سکتی ہے. کوئی پابندی نہیں. پابندی تو صرف نقصان دہ امور کے حوالے سے. کون سی چیز نقصان پہنچاتی، ہم یہی ڈفرینشیٹ نہیں کرتے ہمیں نقصان کہاں سے پہنچتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو بات ہمارے دل کے اندر آ گئی بس اسے کر ڈالو تو کوئی حرج نہیں، جو کسی کے دل میں آئی اس نے سنا دی، سن لو تو کوئی حرج نہیں. انتشار پیدا ہوتا ہے، آندھیاں چلتی ہیں، جھکڑ چلتے ہیں ذہن کے اندر، خالی ہو جاتا ہے انسان. ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان کے اندر جو علم کی روشنی آئی، اس روشنی کو یہ ایک ایک بات مدھم کر دیتی، داغ بن کے چپک جاتی. اس طرح اندر سے انسان کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. باتیں بہت کھوکھلا کرتی ہیں جو انسان سنتے ہیں. اور پھر میوزک کی تو کیا ہی بات ہے. میوزک کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن چھوٹی سی بات یہ آپ خود شیئر کریں گے، کیا میوزک میں اثر پذیری کی صلاحیت ہے؟ بہت زیادہ. اتنی اثر پذیری کسی چیز میں نہیں. غنائیت میں اتنی اثر پذیری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یتغنى، جس نے غنائیت سے نہ پڑھا قرآن کو. غنائیت اثر کرتی ہے، خوبصورت آوازیں اثر کرتی ہیں، خوبصورت بول اثر کرتے ہیں. اچھا آپ دوسری بات مجھے بتائیں گے، نارملی سانگز جو سنے جاتے ہیں انگلش، فرینچ، اردو، پنجابی، کسی لینگویج میں، میسج کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ میں بتائیں، پھر مجھے بتائیں کہ اس نے دینا کیا ہے، اندر کیا بھرے گا، دل کے اوپر کس چیز کا اثر ہوگا؟ شہوت سے بھر دے گا، خواہشات کی محبت سے، بے حیائی سے دل کو بھر دے گا. مجھے یہ بتائیے کہ رب نے ہم پر رحمت کی ہے یا یہ کوئی پابندی ہے؟ رحمت ہے. اسے بلیسنگ سمجھیں. یہ تو یوں ہی ہے کہ کوئی بچہ آگ میں گرنے لگے تو بچے کو پکڑ کر بچا لیں کہ نہیں نقصان ہو جائے گا، جل جائے گا بچہ، تو اللہ نے تو جل جانے سے بچایا. زندگی کو آگ لگ جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہنم کی آگ تو موت کے بعد ہے نا، یہ آگ دنیا میں انسان کے زندگی کو لگ جاتی ہے. خیالات کو آگ لگ جاتی ہے، افکار کو آگ لگ جاتی ہے، انسان کی حیا کو آگ لگ جاتی ہے، انسان کی پاک دامنی کو آگ لگ جاتی ہے، انسان کے رویوں کو آگ لگ جاتی ہے. ایسا لگتا ہے پوری زندگی کنٹرول کر لی، پوری زندگی پر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور انسان پھر چونکہ چلتا اپنے دل کے پیچھے نا، جو خیال، جو فکر، جو احساس انسان کے اندر آ گیا، اس لیے پھر جب ذہن پر، قلب پر غلبہ ہو جاتا ہے نا، پھر انسان وہی کام کرنے شروع کر دیتا. اس وجہ سے رب روکتا ہے کہ آپ نے اپنی سماعت کی حفاظت کرنی ہے. تو یہ کان سنے تو ایسی آوازیں جس کی وجہ سے دل رب کی طرف مائل ہو جائے، رب کے لیے جھک جائے. آپ کا دل چاہتا ہے نا رب کے لیے دل جھکا رہے، تو کان استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کانوں سے کثرت کے ساتھ رب کی باتیں سنیں گے تو دل
رب رب کرے گا، اور اگر کچھ اور سنیں گے تو پھر دل وہی الاپنا شروع کر دے گا۔ یو ایس اے کی ایک خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ جو میوزک ترتیب دیتی ہیں، ان کے میوزک پر پابندی لگ گئی ہے ڈرائیونگ کے دوران، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہوتے تھے۔ جس گاڑی میں بھی وہ ٹیپ لگتی تھی، لہٰذا یعنی یہ انسانوں کو تباہی سے، بے حیائی سے بچانے کے لیے نہیں، انسانوں کی زندگی بچانے کے لیے، فزیکل لائف بچانے کے لیے پابندی لگائی ہے۔ ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ میوزک زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو میوزک کے بہت گہرے اثرات ہیں، یہ تو آپ کسی مثال کے بغیر بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعی دل پر اثر ہوتا ہے۔ اور یہ دوسری بات بھی مشترکہ طور پر سامنے آئی کہ میوزک کے ذریعے سے جو میسج دیا جاتا ہے وہ میسج پازیٹیو نہیں ہوتا، اس کے دل پر غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر دل جو ہے جب شہوت کے تابع ہو جاتا ہے تو عقل اسی طرف چلاتی ہے، عقل غلام ہو جاتی ہے، پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ دو باتیں ہم نے دیکھی، دو حواس، آنکھ اور کان۔ اب زبان کو دیکھیں، زبان تو اگر اچھی بات کرے تو اسی زبان سے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جو فائدہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا، لیکن زبان زخم لگانے پہ آ جائے تو تلوار سے بھی گہرے زخم لگاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تمہاری زبان اور دوسری شرمگاہ۔ زبان کیا کرتی ہے؟ جھوٹ بولتی ہے۔ زبان کیا کرتی ہے؟ غیبت کرتی ہے، تانے دیتی ہے، لان تان کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، زبان فحش کلامی کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو شفٹ کرنا چاہیں تو زبان کیا کر سکتی ہے؟ جھوٹ کی بجائے سچ بول سکتی، فحش کلامی کی بجائے اچھا کلام، رب کا کلام بول سکتی ہے، اور غیبت کی بجائے زبان دوسروں سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کر سکتی ہے۔ تانے دینے کی بجائے زبان کسی کے دل کو خوش کرنے والا فکر ادا کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے محبوب وہ بندہ ہے جو کسی مومن کے دل کے اندر خوشی داخل کر دے۔ اور زبان کتنا رول پلے کرتی ہے اس خوشی کو داخل کرنے کے لیے۔ تو زبان جو کہتی ہے، جو نکلے، آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا، پھر کر کے دیکھیں، زبان سے جو نکلے ایسے لگتا ہے دل کے اوپر لکھا گیا اور اب کبھی ریموو نہیں ہونا۔ زبان تو ایسی چیز ہے، نکلتا ہے نا زبان سے، کان سن لیتے ہیں، تو زبان کا بھی اثر ہو رہا ہے، کان کا بھی ہو رہا ہے، اور آپ کسی سے کہہ رہے ہیں نا، اس کے دل پر بھی اثر ہو رہا ہے اس کے کانوں کے توسط سے، اور پھر آپ دیکھیں اس کا رسپانس، بات آپ نے کی، جواباً پلٹ کر آئی، پھر اس کا اثر ہے۔ تو زبان کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے۔ اس زبان سے مردوں کے ساتھ شیریں کلامی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ لوچدار زبان میں بات کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اسی وجہ سے کہ آپ بات کرو گے، آپ کا دل پکڑا جائے گا اور پکڑا جائے گا، اثر قبول کرے گا، آپ حیا سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، آپ کے قدم غلط راستے پر پڑ جائیں گے، آپ کے قدم بہک جائیں گے، آپ بھٹک جاؤ گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، انسان جس چیز کو سونگھتا ہے، سونگنے کی بات ابھی ہم نے کی نا، سونگنے کی وجہ سے انسان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ایک انسان ٹچ کرتا ہے، آپ کہیں گے ٹچ کرنا کیسے دل پر اثر انداز ہوتا ہے؟ آپ کسی سے سلام لیتے ہیں نا، کوئی ٹھنڈا برف ہاتھ یوں آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے جیسے مینڈک پکڑ لیا ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا، تو آپ کو کیسے لگے گا؟ یعنی ایسے ہی آپ کے ساتھ کوئی گرم جوشی سے ہاتھ میں لا رہا ہو تو ایسا لگتا ہے ویوز اس کی ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ دل پر اثر ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں لانے سے؟ اچھا فیل ہوتا ہے یا برا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ کیوں؟ یہ دل کی بات دل تک پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے، ایسا ہے نا؟ اچھا، اب مجھے ایک بچی نے بتایا کہ ہماری فیملی میں تو یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم تو اپنے میل کزن سے بھی سلام ضرور لیتے ہیں، ورنہ تو سب بہت مائنڈ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو اگر سلام نہ لو تو وہ مائنڈ کرتے ہیں، اور اگر سلام لے لو تو اللہ مائنڈ کرتا ہے۔ اب بتاؤ کس کی زیادہ پرواہ ہے؟ کہنے لگے
بس لوگوں کی زیادہ پرواہ ہے. اس لیے معذرت, سلام لینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں. لیکن الحمدللہ کچھ عرصے بعد سلام لینا چھوٹ گیا. پھر اب دیکھیں کہ اگر کوئی سلام لے رہا ہے, ایک فیمیل میل سے لے رہی ہے, میل فیمیل سے, تو اس کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں, دل کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں, اور اچھی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں. پھر یہ کہ اسی ٹچ سے جو ہے برے احساسات بھی دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں. شہوت تحریک دینے والی چیز ہے. کسی کے ہاتھ کو اگر آپ اچھے طریقے سے ٹچ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے دوسرے کے دل میں ایک سافٹ فیلنگز ضرور پیدا ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے انسان کا. تو یہ بنیادی طور پر ڈور اوپنر ہے. ایک دفعہ یہ ڈور اوپن ہو جائے, کلوز نہیں ہوتا. باہر تو آندھیاں منتظر ہیں, دروازہ کھلے, دروازہ کھلنے کے بعد پوری دل کی بستی جو ہے وہ گرد آلود ہو جائے, بھر جائے گی گرد و غبار سے. پھر آپ بچ نہیں سکتے. جتنے جی چاہے صفائیاں کر لیں, وہ دروازہ آپ بند کرنے کی کوشش کریں گے, باہر کے جھکڑ تیز, سب کچھ دل کے اندر آئے گا, پھر بند کرنا بہت مشکل. اس لیے اللہ نے, وہ محبت کرنے والا رب ہے, وہ چاہتا ہے میرے بندے بچ جائیں, ان کے اندر آندھیاں جھکڑ نہ چلیں, ان کے قلب کو بچا لیا جائے, محفوظ کر لیا جائے. ہم نے 5 حواس کی بات دیکھی, بہت طویل بات چیت ہے. آپ اس کے اوپر جتنا غور و فکر کریں گے آپ کو اگزامپلز ملتی چلی جائیں گی, اور آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے کہ میں نے اپنے ظاہری حواس کی کس طرح سے مدد لینی ہے نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے. اب تک کی جو بات ہم نے دیکھی, ہمیں کیا پتا چلا؟ دل بدلتا ہے, دل اثر قبول کرتا ہے, لہذا دل کو نیگیٹولی متاثر نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. اچھا, اب دوسری بات ہم دیکھتے ہیں باطنی حواس کے حوالے سے. باطنی حواس کے حوالے سے اب دیکھیے, کیا دل اثر قبول کرتا ہے؟ ایک خیال اثر ڈالتا ہے زندگی پر. خیال آ گیا, آپ کے دل کے دروازے پر کسی خیال نے دستک دی, آپ نے پوچھا کون, تو آپ کو پتا چل گیا یہ کون ہے. اور اگر آپ نے نہ پوچھا کہ کون ہے تو ہو سکتا ہے کہ ڈور خود ہی کھل جائے یا آپ خود کھول دیں بغیر پوچھے. بس خیال کے بعد اگلا معاملہ اب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اب وہ بات چپک جائے گی مائنڈ کے ساتھ. آپ نے کل ہم نے دیکھا تھا, اس کے ذہن کے ساتھ کس طرح سے ایک بات چپک گئی. کتنی زیادہ تکلیف میں تھی آمنہ, مسلسل اذیت میں, کیا صحیح ہے کیا غلط, میرے کہنے میں کوئی خرابی ہے, کرنے میں کوئی خرابی ہے. یعنی پھر اندر سارا اتھل پتھل ہو گیا نا, ڈسٹرب ہو گیا, کوئی چیز ٹھکانے نہیں رہی. جس کو صحیح سمجھ رہے تھے وہ بھی غلط لگ رہا تھا, اور اس ایک خیال کی وجہ سے باقی سارے معاملات بھی خراب ہو رہے تھے. ماحول کے اندر مس فٹ تھی آمنہ, میل ایڈجسٹمنٹ کا شکار ہو گئی. بات کچھ کی جا رہی ہے, وہ کچھ سوچ رہی ہیں, تو خیال اثر انداز ہوتا ہے. شازیہ نے لکھ کے بھیج دیا کہ میرے دل سے یہ بات نکل نہیں رہی, میں بہت پرابلم میں ہوں. اور واقعی ایک چیز ذہن کے ساتھ چپک جاتی ہے نا, آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سامنے, آپ اسے پھر اعوذ باللہ پڑھ کے بیٹھے ہیں, پھر آ جاتا ہے سامنے. ایسے ہی جیسے نیٹ پہ جب کام کرتے ہیں نا, تو آپ چاہتے ہیں کہ اب کوئی اور کام, یعنی کوئی اور سلسلہ نہ ہو, ریسٹرکٹڈ کر دیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی, ورنہ ایک کے بعد ایک تکلیف دہ صورت سامنے آتی چلی جاتی. ہاں جی, آپ شیئر کریں گی کہ کس طرح سے خیالوں کی طرح یہ چیزیں بھی کود کود کر انٹری دیتی ہیں نا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری ویب سائٹس جو ایسے ہوتی ہیں وہ خود پاپ اپ ہو کے سامنے آتی ہیں جو آپ کے دیکھنے والی نہیں ہوتی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو بلاک کر دیتے ہیں. اچھا, فرض کریں آپ بلاک نہیں کرتے, پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کام کر رہے ہیں جی, اور آپ کے کام کرنے میں کوئی ڈسٹربنس ہوتی؟ بہت زیادہ. ہم مثلاً کوئی ایگزامپل دے کے بات کریں. فار ایگزامپل, اگر آپ بیٹھے کوئی فائل اپنی چیک کر رہے ہیں یا کوئی سرچ کر رہے ہیں, تو ایک دم سے ایسا ہوتا ہے نیچے سے ایک فائل کھلتی ہے, آپ کی فائل کے اوپر آ جاتی ہے. اب آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کا ڈسٹربنس وہ ہو گئی, آپ اس کو پھر بند کرتے ہیں, تھوڑی دیر بعد 2 سیکنڈ گزرتے ہیں, وہ پھر ابھر کے سامنے آ جاتی, آپ پھر آپ کی کنسنٹریشن ڈیوائڈ ہوگی, پھر تیسری دفعہ سامنے آ جاتی, پھر اس کو بلاک کرنا پڑتا ہے. یعنی جب تک بلاک نہیں کرتے نا آپ ڈسٹرب ہی رہتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں,
خیالات کا سلسلہ آپ نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. خیالات کا کنٹرول روم آپ کے اندر ہے, اس کا نام کیا ہے؟ قلب. قلب کے اندر ہی آنے ہے نا, وہی کنٹرول روم ہے. لیکن کنٹرول روم کا اگر کنٹرول لوز ہو جائے تو ظاہر ہے پھر آپ خود ہی ڈسٹرب ہوں گے, خود پریشان ہوں گے. لہذا ہینڈل وتھ کیئر, بڑی توجہ کی ضرورت ہے. غفلت نقصان دے گی, کام خراب ہو جائے گا. آپ کے اندر کوئی خیال خود سے کیسے آ جائے؟ آپ نے آنے دیا ہے تو آیا ہے. آپ کہتے ہیں اچانک خیال آ جائے پھر میں کیا کروں؟ آنے کیوں دیا تھا؟ بعد والی باتیں تو پھر مشکل ہو جائیں گی نا. آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری ایڈوائس ہے. آتے ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان تمہارے اندر کوئی اکساہٹ پیدا کرے, اکسائے تمہیں, اکساہٹ پیدا ہوتی ہے نا خیال سے, اللہ کی پناہ مانگ لو. تو یہ پناہ کب مانگنی ہے؟ خیال کے آنے پر بھی, آ جانے کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے. لیکن مفید 100% فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب خیال آنے لگتا ہے. آپ جگہ نہ دیں, نو ویکینسی کا بورڈ لگا دیں. نو ویکینسی کا بورڈ لگائیں گے, امن میں آئیں گے. اچھا دیکھیں, دنیا میں بدامنی ہو تو ہمیں بڑی چبھتی ہے کہ ماحول میں بڑی بدامنی ہے, ہم سکون میں نہیں. کسی شہر کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ چوریاں ڈاکے بہت ہونے لگتے ہیں, سب لوگ بہت خوف کھا جاتے ہیں. اب جانے کیا ہونے والا ہے. جو کاٹن ایریاز ہے نا, کاٹن ایریاز میں جب پھٹی کاٹن جو ہے وہ گھر میں آتی ہے نا, اور کاٹن کی خرید و فروخت کا سلسلہ ہوتا ہے, ان دنوں میں شہروں میں چوریاں ڈاکے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہاں حالات جو ہیں وہ کافی سازگار ہیں, یہاں سے بہت کچھ لوٹا جا سکتا ہے. تو شہر لوٹے, انسان مالی طور پر لوٹے, بڑا افسوس ہو, بدامنی بہت ہے. پھر انسان کہتا ہے یہ پولیس والے کیا کر رہے ہیں, یہ حکومت کی طرف سے کیوں نہیں اقدامات کیے جا رہے. پھر انسان جو ہے پریشان ہوتا ہے تو اس طرف توجہ کرتا ہے. پھر اخباروں میں آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں, حکومتی ایجنسیاں حرکت میں آتی ہیں, پھر چور ڈاکو کنٹرول ہو جاتے ہیں کسی حد تک. اب دیکھیں کہ بیرونی ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو ہمیں فیل ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں فلاں ڈپارٹمنٹ کی خرابی, پولیس والوں کی خرابی, یہ ساتھ مل جاتے ہیں, یہ خود چوریاں کرواتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہو یا آپ کو پتہ لگا ہو کہ پولیس والے چوریاں کرواتے ہیں؟ واللہ عالم. لیکن یہ بات زبان زد عام ضرور ہے اور کافی دفعہ پروف بھی ہو چکی. تو آپ دیکھیں یہ دل کی ریاست ہے, آپ کا دل حکمران ہے نا, اور دل خود چوریاں کرواتا ہے, دل خود ڈاکے ڈلواتا ہے. کیئر نہیں کرتا, خیال نہیں کرتا کہ مجھے کس کو اندر آنے دینا ہے, کس کو نہیں آنے دینا. اگر آپ کسی چور ڈاکو کو اجازت دے دیں کہ وہ اندر آ جائے تو باقی کام کسی کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. باقی کام تو چوروں نے کرنا ہے, ڈاکوؤں نے کرنا ہے, آپ نے تھوڑی کرنا ہے. تو آپ نے صرف خیال کو اگر آنے دیا تو خیال اندر سارا صفایا کر جائے گا نیکی کا. اس وجہ سے خیال آنے نہیں دینا اگر خیال برا ہے. ہاں جی, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ویب کی ایگزامپل میرے مائنڈ میں آ رہی تھی. سم ٹائم جو میسیجز آپ کو آتے ہیں نا, اگر آپ ان کے اوپر کلک کر لیں تو اس کے اندر وائرس ہوتا ہے جو آپ کے پوری ونڈو کو خراب کر جاتا ہے. تو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ اسی طرح مائنڈ کے میسیجز کو اگر آپ اوپن کر لیں تو وہ پھر آپ کے اندر وائرس ڈیولپ ہو جاتا ہے. میسج اوپن کرنے کو جی بہت چاہتا ہے. ایسا ہوتا ہے کیا ہے تجسس, اچھا کیا ہے, پتہ لگ جائے کیا ہے. اور مائنڈ میں بھی جو خیالات آتے ہیں بعض اوقات میسیجز کی فارم میں انسان کا ضرور دل چاہتا ہے اچھا اس کی اصل حقیقت کا پتہ چلا لوں, کوئی بات کہاں تک ہے. اور بعض اوقات کوئی خیال اس صورت میں آتا ہے جس کو انسان آگے لے کے چلنا چاہتا ہے. تو باہر کا میسج جو ہے اس کو اوپن کرنے کے اور طریقے ہوتے ہیں, اندر کے میسج کو اوپن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کے اندر جب اسے جگہ دیں سوچنا شروع کر دیں, اور کھڑکیاں کھلتی چلی جاتی, بند ہی نہیں ہوتی. پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے بند کرنا. تو نتیجہ ایک ہی نکلے گا, خیال آنے نہیں دینا. ہے بہت مشکل کا اور بہت آسان ہے اللہ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے آسان ہو جاتا ہے. اور دنیا میں کیا کوئی ایسے افراد گزرے ہیں جو اپنے خیالات کو اپنے قابو میں رکھتے رہے ہوں؟ ایسے افراد ہیں؟ کوئی اگزامپل دیں گے آپ؟ مثلا کس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا؟ انبیاء نے قابو میں رکھا, اور صالحین نے. جتنے افراد بھی اللہ کے پسندیدہ, اللہ کے ولی,
اللہ کے نیک بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء، ان لوگوں نے ایک کنٹرولڈ لائف گزاری ہے نا، اپنے اوپر فتح حاصل کر کے جیے ہیں. انہوں نے غلامی کی زندگی نہیں گزاری، دنیا کے لیے مثال بن گئے. اچھا آپ دیکھیں، دنیا میں جس کسی نے بڑا کام کیا، بات فقط اب نیکی کے میدان کی نہیں ہے، جس کسی نے بڑا کام کیا اس نے اپنے اوپر فتح ضرور حاصل کی، کنٹرول کیا خود کو. ہم یہاں پہ اس فیلڈ کے اعتبار سے تو مناسب نہیں سمجھتے، لیکن جسٹ اس لحاظ سے کہ کنٹرول کرنے کا کام اور افراد بھی کرتے ہیں. سائنسدانوں کی مثال دیکھ سکتے ہیں. تحقیق کرتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال آتا ہے، آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آپ کا کام آگے نہیں بڑھتا. ایکسپیریمنٹس کرتے ہوئے آپ آگے نہیں جا سکتے. آپ نے امتحان دینا ہے، آپ اپنے خیالات کو پیچھے کر دیتے، اب نہیں، پھر ابھی وہ وقت نہیں. اور آپ کسی سے بات کرنے لگتے ہیں، سیریس نوعیت کی بات ہے، آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، آپ جھٹک دیتے ہیں، ابھی نہیں، موقع نہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان اپنی لائف میں ہمیشہ ہی اپنے خیالات کا غلام نہیں رہتا، چاہے تو کنٹرول کر سکتا ہے. کنٹرول کرنا انسان کے بس میں ہے، یہ ہمیں پتا چلا، بس میں ہے، اختیار میں ہے.